بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عبدالغفور حیدری صاحب کا، حافظ عبدالکریم صاحب کا اور پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کے جو صوبائی سطح کے اکابرین یہاں پہ موجود ہیں، میں ان سب کو اپنی جانب سے اور پاکستان مسلم لیگ نون فیصل آباد کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور پی ڈی ایم کا جو جلسہ 16 اکتوبر کو ہونے جا رہا ہے، یہ جلسہ دراصل عوام کے ساتھ ایک اظہار یکجہتی ہے پی ڈی ایم کی طرف سے، ان عوام کے ساتھ جو اس وقت مہنگائی کی بدترین صورتحال کو فیس کر رہے ہیں۔ اس وقت نہ صرف ضروریات زندگی کہ جن میں روز مرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں، نہ صرف کہ وہ مہنگائی کی انتہا کو چھو چکی ہیں، بلکہ اس وقت کوئی حکومت نام کی چیز نہیں ہے۔ ایک آدمی اگر اپنی دکان پہ ایک چیز اس وقت وہ 10 روپے کی بیچ رہا ہے، تو 10 منٹ بعد اس پہ وہ اگر 30 روپے طلب کرنا شروع کر دے تو اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ حالت یہ ہے کہ گورننس نام کی کوئی چیز پورے صوبے میں بلکہ پورے ملک میں جو ہے وہ نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس جو ہے وہ اس وقت ٹروٹوں کی اماجگاہ ہے۔ وہاں پہ سیکٹری لیول سے لے کے اسسٹنٹ کمشنر تک اور ڈی ایس پی سے لے کے آر پی او تک ہر سیٹ کا، ہر پوزیشن کا جو ہے وہ سودا ہوتا ہے۔ وہاں پہ ٹروٹ بیٹھے ہیں، آپ جا کے بولی لگائیں اور اپنی مرضی کی جو ہے وہ سیٹ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ دفاتر میں حالت یہ ہے کہ لوگ اب خود منہ سے یہ کہتے ہیں کہ جو کام جو ہے وہ پہلے 10 روپے میں ہوتا تھا آج وہ اس کے 5000 مانگے جا رہے ہیں۔ ہر طرف جو ہے وہ رشوت، اقربا پروری اور بیڈ گورننس کا جو ہے وہ دور دورہ ہے۔ تو پھر عوام یہ سوال پوچھنے میں حق بجانب ہے کہ آج سے 7 سال پہلے کرپشن کا بیانیہ دے کر اس کٹ پتلی کو کنٹینر پہ کیوں چڑھایا گیا تھا؟ اسے کنٹینر پہ چڑھا کے اس وقت ملک کو ترقی کی طرف جانے سے کیوں روکا گیا؟ اس ملک کی سیاسی اخلاقیات کو کیوں تباہ کیا گیا؟ اس ملک میں اوئے توئے کا کلچر کیوں روشناس کروایا گیا؟ اس ملک میں کرپشن کا بیانیہ تو بنایا گیا اور کہا گیا کہ ہزاروں ارب ڈالرز کی پراپرٹی جو باہر پڑی ہیں وہ تمام کی تمام دولت جو ہے وہ واپس لائی جائے گی۔ یہ کہا گیا کہ 200 ارب ڈالر کی جو پراپرٹی باہر آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہے وہ 3 دن میں واپس لائی جائے گی، اور 100 ارب ڈالر جو ہے وہ اس ملک کا قرضہ اتار دیا جائے گا، اور 100 ارب جو ہے وہ لوگوں کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ یہ کہا گیا کہ اس ملک میں ڈالروں کی بارش ہوگی، یہ کہا گیا کہ اس ملک میں شفافیت ہوگی اور کرپشن جو ہے وہ سرے سے جو ہے وہ اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ اب یہ 2 دن پہلے جو این آر او نافذ ہوا ہے، یہ کرپشن کو این آر او دے دیا گیا ہے، یعنی یہ ایک ٹیلر میڈ این آر او ہے۔ جو جرم، جو لوٹ مار انہوں نے کی ہے پچھلے 4 سالوں میں، ہر جرم کو سامنے رکھ کے اس کے مطابق جو ہے وہ این آر او کو وضع کیا گیا ہے۔ تو اگر یہی کچھ کرنا تھا تو اب کہاں گیا وہ کرپشن کا بیانیہ؟ کہاں گئی وہ شفافیت؟ کہاں گئی وہ اربوں ڈالر کی دولت جو اس ملک میں واپس آنی تھی؟ کہاں گئی وہ ڈالروں کی بارش جو اس ملک کے اوپر ہونی تھی؟ اور اس کے متبادل جو ہے وہ لوگوں کو
2 وقت کی روٹی کھانا جو ہے وہ ممکن نہیں رہا. ایک آدمی جو ہے وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے جو ہے وہ ادویات خریدنے کے قابل نہیں رہا. ان کی جو قیمتیں ہیں وہ 6 گنا بڑھ گئی ہیں. اور آپ یہ NRO دے کے وہ آٹا سکینڈل، وہ چینی سکینڈل، وہ پیٹرول سکینڈل، تمام کو جو ہے وہ بری کر دیا گیا ہے، سیف کر دیا گیا ہے. اگر یہی کچھ تھا تو پھر اس ملک کے یہ 7 سال کیوں ضائع کیے گئے؟ پہلے 4 سالوں میں اس ملک کو ترقی کی طرف بڑھنے سے کیوں روکا گیا؟ اور ان 4 سالوں میں اس تباہی کو لانے کے لیے اس کٹ پتلی کو کیوں سپورٹ کیا گیا؟ یہ کٹ پتلی جو ہے اب ان کے ساتھ بھی ایک پیج پہ نہیں ہے. آج جو اسلام آباد کی خبریں ہیں وہ انتہائی مایوس کن ہیں، انتہائی ڈیمیجنگ ہیں. تو اس کٹ پتلی کو اس ملک کے اوپر مسلط کر کے، اس ملک کے عوام کے مینڈیٹ کو چوری کر کے، اس ملک کے الیکشن کو جو ہے وہ مینج کر کے کیا حاصل کیا گیا ہے؟ آج ملک جس تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے، جس تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے، اس کی ذمہ داری اب آخر کسی کو لینی چاہیے. اس کٹ پتلی کو لانے والوں کو، اس کٹ پتلی کو مسلط کرنے والوں کو، الیکشن چوری کرنے والوں کو جو ہے وہ اب اپنے اعمال کے اوپر دیکھا جانا چاہیے کہ ایسا کرنے کی وجہ سے آج ملک جو ہے وہ کس حالت میں پہنچ چکا ہے. آج عوام جو ہے وہ کس حال کو پہنچ چکے ہیں. تو یہ بات جو ہے وہ اب پوری طرح سے عیاں ہو چکی ہے اور عوام کو اس بات کا ادراک ہو چکا ہے کہ اب اگر اس ملک نے قائم رہنا ہے، اب اگر اس ملک نے آگے بڑھنا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک قائم رہے گا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک آگے بڑھے گا. تو پھر سب سے پہلے آپ کو اس ملک کو آئین کے مطابق چلانا ہوگا. ہر کسی کو اپنی آئینی حدود کا تعین کرنا ہوگا. یہ بے آئین ملک جو ہے یہ نہ قائم رہ سکتا ہے نہ چل سکتا ہے. ملک کو آئین کے مطابق چلانا ہوگا، ووٹ کو عزت دینی ہوگی اور اس ملک کے عوام کو فری فیئر الیکشن دینا ہوگا. فری اور فیئر الیکشن کے علاوہ اس وقت اس ملک کا کوئی اور حل نہیں ہے. یہ ملک ہر دن تباہی کی طرف جائے گا اور حالات خراب ہوتے چلے جائیں گے، بجز اس کے کہ اس ملک کو فوری طور پہ فری اور فیئر الیکشن دیے جائیں، عوام کے ووٹ کو عزت دی جائے، عوام کے مینڈیٹ کا احترام کیا جائے نہ کہ اسے تبدیل کیا جائے. عوام جس کے حق پہ فیصلہ کرے. ہم کوئی اپنا حق جو ہے وہ فائق نہیں جانتے. ہم یہ جو ہے وہ عوام کی صوابدید پہ چھوڑتے ہیں. عوام جس کے حق میں فیصلہ کریں اسے اس ملک کی باغ دوڑ جو ہے وہ سنبھالنی چاہیے اور ایسی سیاسی قیادت سامنے آنی چاہیے جو سب کو ساتھ لے کے چلے، جو سب کو جو ہے وہ اس ملک کی بہتری کے لیے اپنے ساتھ ملا سکے. ایسی قیادت نہیں کہ جو افغانستان میں تو مذاکرات کرنے پہ یقین رکھتی ہو لیکن لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ملانے پہ یقین نہ رکھتی، جسے اپنے ملک کی سیاسی قیادت سے، سیاسی جماعتوں سے جو ہے وہ بو آتی، نفرت ہو. ایسی قیادت جو ہے وہ اس ملک کو آگے لے کے نہیں جا سکتی. اور اب اس ملک کا اس کے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ صورتحال نظر نہیں آتی کہ اس ملک میں فری اور فیئر الیکشن کروائے جائیں. پاکستان مسلم لیگ نون ایک سیاسی جماعت کے طور پہ بھی اور PDM کے حصے کے طور پہ بھی، اور PDM کے ہمارے قائد جو مولانا فضل الرحمان ہیں ان کی قیادت میں اس مطالبے کو اپنے پلیٹ فارم سے بھی
اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بھی بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اس کو اٹھاتی ہے، اور 16 اکتوبر کو انشاءاللہ تعالی جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہے، جس میں پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کے مرکزی قائدین انشاءاللہ تعالی تشریف لائیں گے، پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام ایم ایل اے ایم پی اے ٹکٹ ہولڈر صاحبان، ہماری ضلعی اور شہر کی تنظیمیں، ہمارے تمام ونگز، خواتین ونگ، یوتھ ونگ، لیبر ونگ، لائرز ونگ، سب جو ہیں وہ اس بارے میں اپنی میٹنگز کر چکے ہیں۔ مزید اس بارے میں آنے والے 3-4 دنوں میں بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو متحرک کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی 16 اکتوبر کو فیصل آباد میں ایسا اجتماع ہوگا کہ فیصل آباد میں انشاءاللہ تعالی فیصلہ ہو جائے گا اس کٹ پتلی حکومت کے خلاف، اور انشاءاللہ تعالی یہ ملک جو ہے یہ بہت جلد فری اور فیئر الیکشن کی طرف آگے بڑھے گا۔